اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ فہم و فراست دیکھیے، فیصلے کی قوت دیکھیے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے موقع پر یہ فیصلہ سنیے ذرا، کیسا عجیب خوبصورت فیصلہ، آپ کی شان اور عظمت سے جھلک رہی ہے. علم کتنا ہے، انا مدینہ العلم والی بابھا، میرے آقا کی ذات نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، اور اس شہر کا دروازہ علی المرتضیٰ ہے. جسے علم چاہیے، دنیا کا کوئی علم چاہیے، دین کا کوئی علم چاہیے، جب تک علی المرتضیٰ کے دروازے پر حاضری نہیں دے گا کوئی عالم بن ہی نہیں سکتا. عالم کے لیے ضروری ہے علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں اپنے جبین نیاز کو جھکا دے، پھر اسے علم ادا کیا جائے گا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی میں تشریف لے کے جا رہا ہوں مدینہ، تیری ذمہ داری یہ ہے کہ جو میرے پاس ان کفار مکہ کی اگر کے دشمن ہیں مجھے صادق اور امین کہتے ہیں، لہذا ان کی امانتیں لوٹا کر میرے پاس تشریف لے آنا. اور پھر وہ رات ایسی حسین خوبصورت رات کی دوستو، اگر حضور کی ذات سے عشق سیکھنا ہے، محبت سیکھنی ہے، علی المرتضیٰ سے سیکھیے. بستر پر سوئے ہوئے ہیں، سکون کے ساتھ سوئے ہیں، حالانکہ بعد محاصرہ ہے، کفار مکہ کھڑے ہیں، تلواریں نیاموں سے باہر ہیں، حضور کی ذات بات تشریف لے آئیں گے، شہید کر دیں گے. آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، صبح کا انتظار کر رہے ہیں. کسی نے بعد میں پوچھا علی المرتضیٰ تمہیں خوف نہیں تھا کہ کفار مکہ اندر داخل ہو کے تمہیں شہید کر دیتے؟ فرمایا تمہیں کس نے کہا مجھے خوف ہے؟ مجھے زندگی میں ایسی حسین خوبصورت نیند پہلے کبھی نہیں آئی جو بستر مصطفیٰ پر مجھے آج آئی ہے. کیسے؟ فرمایا تم نے سنا نہیں ہے، میرے آقا کی ذات نے فرمایا علی المرتضیٰ یہ امانتیں حوالے کر کے ہماری بارگاہ میں تشریف لے آنا، میرا یقین ہے مجھے پتہ چل گیا اب مجھے موت آ ہی نہیں سکتی جب تک میں حضور کی بارگاہ میں داخل ہوں. اس کے بعد جناب آپ امانتوں کو جناب دے رہے ہیں، سب لوگوں کو بلا بلا کر امانتیں دے دی. ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جناب میرے اتنے دینار حضور کی بارگاہ ناز بڑی بھاری جناب رقم بتا دی. آپ نے فرمایا بھائی اگر تیرے دینار حضور کی بارگاہ میں حاضر دوں گا، میرے پاس جو لسٹ ہے حضور کی ذات کی طرف سے اس میں تیرا نام نہیں ہے، پھر بھی تو کہہ رہا ہے میرا ہے، تیرا دعویٰ ہے، اگر تیرا دعویٰ ہے تو پھر بھی گواہ لے آ. اس نے کہا سارا عرب حضور کی ذات مخالف ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے. گیا ابو جہل کو اور دیگر جتنے بھی پارٹی والے تھے سب کو بلایا. ابو جہل کی جتنی بڑی پارٹی تھی سب کو آپ نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ سب کو جمع کرتے سہن کعبہ میں جمع کر، میں وہی آ رہا ہوں. اگر گواہی دے دیں گے سچی گواہی ہوگی علی رضی دے دے گا. سارے جمع سیدنا علی رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے. فرمایا سب کو ایک طرف ہو جاؤ. اسے اکیلے بلایا. یہ فیصلے کی قوت دیکھیے، آج کی عدالتوں کی طرح فیصلے نہیں ہیں کسی کے دباؤ میں آ کر. بڑوں کے فیصلے کچھ ہیں، چھوٹوں کے فیصلے کچھ ہیں. غریب کو لٹکا دو، امیر کو چھوڑ دو. نہیں، علی المرتضیٰ فیصلے کرتا ہے تو اس فیصلے کی گونج قیامت تک کی ہے، اس فیصلے کا اثر قیامت تک پڑے گا. جو قاضی ان کے پیچھے کھڑا ہوگا ان کے پیچھے چلتے چلتے فیصلے کر کے جنت میں پہنچے گا. اور بڑا کڑا حساب ہوگا اس قاضی کا، چیف جسٹس کا، کرسی عدالت پر بیٹھنے والے اور غلط فیصلہ کرنے والے کا سب سے بڑا حساب ہوگا. آپ نے فرمایا بھائی تو نے حضور کی ذات قرض دیا تھا، امانت رکھی تھی، کب رکھی تھی؟ وقت بتاؤ. اس نے بھی وقت بتا دیا. حضور میں نے شام میں رکھوائی تھی، شام کا وقت تھا. آپ نے فرمایا چلے جاؤ. سیٹ میں کر دوسرے کو بلایا. آپ نے تو بتا کب دیے تھے اس نے پیسے؟ وہ تو صاحب جھوٹی گواہی. اس نے کہا دوپہر کو دیے تھے. فرمایا تم بھی جاؤ. تیسرے کو بلا، تو آ گئی. اس نے کہا صبح کا وقت تھا. ایسے لوگ آتے رہے اور بدل کر وقت بتاتے رہے جو تو جھوٹ تھا. اس کے بعد آپ نے اس کو بلایا. فرمایا ساری گواہیاں غلط ہیں، پورے غلط دعویٰ کیا ہوا ہے. عرض کی حضور امیر المؤمنین اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ نے پہلی مرتبہ مجھے بلایا تھا نا یہاں، آپ نے فرمایا تھا کہ کب دیے تھے پیسے اور سارے لوگوں کو جمع کیا تھا. میں اسی وقت سمجھ گیا تھا میں اپنا کیس ہار گیا ہوں. آپ کی فہم و فراست تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. یہ آپ کی قوت فیصلہ ہے. علم کتنا ہوگا اور جناب کیا انداز ہوگا آپ کا.